اللہ اور اللہ کے رسول نے یہودیوں پر اس لیے لعنت بھیجی کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمان۔ لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے کافر علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر، ان کے ذریعے، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے بھی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ بہت تعدی کرتے تھے، نافرمانی میں بہت آگے تھے۔ اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ امریکہ میں سب کافر نہیں ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، 35 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں۔ اگر وہی 35 لاکھ مسلمان اپنی ایمانی غیرت اور ذمہ داری کا احساس کریں تو امریکہ پر ایک مضبوط دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ملکوں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ روا نہ رکھے۔ لیکن وہ مسلمان وہاں روزی کمانے کے لیے گئے ہیں، دین پھیلانے کے لیے نہیں گئے، دینی غیرت جگانے کے لیے نہیں گئے، پیٹ بڑھانے کے لیے گئے ہیں۔ اپنی ضروریات، اپنی لگژریز اور اپنی خود ساختہ مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے ہیں۔ پاکستانی بھی ڈھیروں ڈھیر گئے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں، 2 سال گھر کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور پھر کہیں 2 روپلی کما کے گھر بھیجتے ہیں، اور وہ بھی مکانوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ بلڈنگیں بن جاتی ہیں، زمینیں خرید لی جاتی ہیں، عیاشی کی جاتی ہے، آوارگی پر صرف ہوتا ہے، دین کے کام پر وہ بھی صرف نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا وجود اور ان کا سرمایہ دونوں چیزیں دین کے لیے نہیں ہیں، دنیا کے لیے ہے، دنیا ان کی آباد ہے، دین بے آباد۔ اور یہی وہ زیادتی ہے جو بنی اسرائیل نے اور عیسائیوں نے کی۔ ان کا پڑھایا ہوا سبق، ان کا دیا ہوا سبق بھی یہی ہے۔ جو قومیں بھی ان کے ساتھ دوستی، تعلق، محبت کا رشتہ جوڑیں گی، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ آج سے 200 برس پہلے عیسائیوں نے ہمارے دھرتی پر جس چیز کا بیج بویا تھا، آج وہ بڑا تناور درخت ہے۔ بہت جدید تہذیب، جدید کلچر نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ نام سے ہم مومن ہیں، کام سے ہم کافر ہیں، کافر والا کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات کے 2 بجے تک۔ 2 بجے سوتے ہیں، 9 بجے سوئے ہوئے اٹھتے ہیں، 11 بجے دکانیں کھولتے ہیں، 5 بجے 6 بجے 9 بجے بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ انگریز کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا مرنا انگریز کے ہاتھوں آسان ہے، کفر کے ہاتھوں ایسے مسلمان کا مرنا بہت آسان ہے، اور اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے تو ہمارا مارنا بہت مشکل ہوتا، بہت مشکل۔ 10,000 کے صحابہ کے لشکر نے 60,000 کا کفار کا لشکر مار مار کر تہہ تیز کر دیا۔ 10,000 صحابہ نے 10,000 رومیوں کو مارا اور 50,000 بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی تو انسان تھے، مسلمان تھے، وہ کیسے مسلمان تھے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سعودیہ والے کیسے مسلمان ہیں؟ عراق والے کیسے مسلمان ہیں؟ پاکستان والے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مجبور کرتی ہیں یہ باتیں ہمیں سوچنے کے لیے کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ آخر ہمارا اسلام وہ کون سا اسلام ہے
جو ہمیں بزدلی تک لے گیا، اور وہ اسلام کیسے اسلام تھا جو مدینہ طیبہ سے ان کو نکال کے دنیا کے چاروں کونوں میں گھما گیا، اور وہ گھوڑے کی پشت پر گھوم گئے، ہم جہازوں پر نہیں گھوم سکتے۔ عراق پر حملہ سوچنے کی بات ہے، ہر ملک پر ہو سکتا ہے، صرف عراق پر نہیں۔ عراق کے مسلمانوں کو یوں بے دردی سے مظلومیت کے عالم میں قتل کرنا، موت کے گھاٹ اتارنا، ان کی تباہی اور بربادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یہ ہو سکتا ہے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے، یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم بھی انہی کے ذلہ ربا ہے نا۔ عراق کے حکمرانوں نے، عراق کے سابق سیاستدانوں نے رشیا سے تعلقات جوڑے، مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات نہیں جوڑے، اپنی مسلم قوت کو زندہ نہیں کیا، بلکہ رشین سپر پاور کے ساتھ تعلقات جوڑے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، عراق کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں مارا جا رہا، اس لیے نہیں مارا جا رہا کہ یہاں اسلام کا غلغلہ ہوگا، بلکہ اس لیے مارا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے مقابلے کی طاقت بن جائے گا، اور یہ رشین بلاک میں ہے، اور اگر ہم پر حملہ ہوا تو جس سے ہم نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہماری فوجیں عراق میں جا کے امریکہ کے حق میں نہیں لڑیں گی، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہماری فوجیں پاکستان میں جا کے پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گی۔ یہ کون سی ایسی اچھوتی بات ہے کہ جس کے کر دینے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہو؟ فرض تو ادا نہیں ہوتا۔ اگر ہم میں جان ہوتی، ہمارا دین ہوتا، مسلم امت کی یکجہتی ہوتی، ہم ان باتوں کو سوچتے، اس پر ہمارا غور و فکر مشترکہ ہوتا، زندگی کے مسائل مشترک ہوتے، تو آج پاکستانی فوجیں امریکہ کے خلاف لڑتی، عرب امارات کی فوجیں امریکہ کے خلاف لڑتی، سعودیہ اور کویت کی فوجیں امریکہ کے خلاف لڑتی، اپنی تمام طاقت وہاں جھونک دیتے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ملک اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے کہ بس جی میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں، میرا تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔